کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گئے نیچے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین لگ رہا ہے. اصل وہی تھا نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آؤ، تباہ و برباد. اور پھر وہی یہی جو لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے. فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کے فیوچر کے اوپر. خان صاحب، ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کا جس انسٹیٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس $5000 میرے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے 3 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں. آج خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی بارڈر پہ، ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں، آپ کے پاس 3 دن کا پیٹرول نہیں، اب کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں آریہ صاحب، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے، اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے، ڈاکٹر عارف علوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، ڈونلڈ لو کہتا ہے، اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بہت بری حکومت ہے، اور وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے کئی جو امریکن ایمبیسی میں جاتے تھے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے آئی بی کا، کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے، وہ امریکن ایمبیسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے. اب راجہ ریاض نے کون سی فورن پالیسی پہ بات کرنی ہے امریکن ایمبیسی میں جا کے. تو یہ سب یہ اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی، جیسے وہ باقی جگہ اپوزیشن لیڈر سے زیادہ میٹنگز، وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے، ان سے زیادہ میٹنگز. اور ہمارے جو بیک بینچرز تھے، جو ان کا خیال تھا خوش نہیں ہے ہماری پارٹی سے، ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبیسی. تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر، اگر آپ کرتے یہ کہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے. کیونکہ آج مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا مسئلہ تھا تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. ٹھیک. تو تیل کی قیمت ہمارے دور میں تو $103 سے $115 پہ گئی ہے، آج $70 سے $80 پر تیل ہے. تو آج کیوں تیل اتنا مہنگا ہے، ڈالر ختم ہو گئے ہیں، آج کیا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو 2 خاندانوں نے لوٹا، ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آ کے، وہ اپنی چوری ختم کرنی شروع ہو گئے. اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے ہیں؟ یعنی ایسے ہوا ہے کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ ہضم کر جائیں. قانون بدل دو، رول آف لا ہو جاتا ہے نا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں جی، یہ جو کیا ہے انہوں نے، اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں، وہ ملک کی اکانومی تباہ کر دیں، اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں. ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. مریم بھی پاک ہو گئی ہے، وہ شباز شریف بھی پاک، اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے، داماد بھی پاک ہو گیا. اب اور باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گرد. یہاں ایک بڑی مزیدار بات آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہی ہے، میں ذاتی وٹنس ہوں. یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں، ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کی عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا، اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میری ساری گواہی پیچھے رہ گئی، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا بلوچستان کا. مجھے کوئی بات، یہ سارے کے سارے پولیٹیکل انجینئرنگ سے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، سارے کے سارے، رائٹ فرام ایوب خان آن ورڈ. اس نے آ کر کہا کرپشن پہ گورنمنٹ، یا خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ شرف. آپ نے پھر اسی ISI کو کہا ہے کہ وہ بہت زبردست، ان کو روکے گا کون؟ میری اور یہ جی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لا ہے. صحیح. صرف مسئلہ ایک ہی ہے. آپ مجھے کہنا کہ آج کیا مسئلہ ہے؟ انصاف نہیں ہے. انصاف آتا ہے رول آف لا سے. صحیح. رول آف لا کا مطلب یہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. صحیح. وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا، انصاف، عدل اور انصاف، کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. یعنی ایک دیکھیں نا، ایک کمٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے، میری بیٹی بھی نہیں ہے، اور سب سے پیاری بیٹی کا نام بے شک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب طاقتور چوری کرے تو اسے چھوڑ دو. اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے. ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کی وجہ، یہ اس میں حدیث میں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج NRO2 دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ ایک گورنمنٹ کی 17 سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس
17 سال کے اندر جب بہترین اکنامک انڈیکیٹرز تھے اور وہ ڈالرز کے بغیر جو ہمارے صرف ہمارے 3 مارشل لاز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے اکانومی کی، ایوب خان کی، وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھی، ساری امریکن ڈالرز آ رہے تھے. امریکن ڈالرز کے باوجود 2 سال کرونا کی دنیا میں تباہی کے باوجود ایک گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. آپ نے اس کو گرا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اور ان چوروں نے ملک کا بھی بڑا غرق کر دیا اور 1100 ارب روپے کی چوری، 480 ارب روپیہ. اور یہ جی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے وصول کیا تھا نیب کے ذریعے 480 ارب روپیہ. 280 18 سالوں میں، ہمارے دور میں 480، کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کیسز تھے یہ تو جو انجینئرنگ روک دی اور سارے کیسز پرانے تھے. ہمارے دور میں تو صرف شہباز کے کیسز تھے اور وہ 95% پرانے کیسز تھے. اب وہ سارے معاف ہو گئے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک اس کے برابر کا بڑا سول ادارہ جو ہے وہ بنا لیں؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی شاید یہی ہے کہ ہمارے ہاں سول ڈیفنس کا ادارہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ سب دیکھیں، یہ جو مارشل لا آتا ہے نا، جو آپ نے شروع سے ایوب خان کے سے بات کی، وہ آتا ہی ادارے تباہ کر کے. صحیح بات. آپ جب کہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں، آئین کے اوپر ہوں، جس دن آپ نے مارشل لا اناؤنس کیا، اس کا مطلب رول آف لا ختم. اس کا مطلب کہ میں اب آئین کے اوپر آ گیا ہوں. ٹھیک، اور وہ آپ چلنے بھی نہیں دیں گے وہ اداروں کو. ان کو ضروری آپ کو کمزور کرنا پڑے گا، کیونکہ کیسے آپ کھلا چھوڑیں گے ان کو؟ اب عدالت کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کا کہے گا کہ جی آپ وغیرہ ہی نہیں ہے. تو وہ سارا سسٹم کو جب سبارڈینیٹ کرتے ہیں تو لا ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو 2 چور آئے، چور خاندان، انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا. انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا. کیونکہ اب آپ سوچ لینا، شہباز شریف آیا ہے، سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کے اوپر حملہ کیا. ایف آئی اے کے اندر اس کے کیس تھے 16 ارب روپے کا کیس، اور وہ اوپن اینڈ شٹ. رضوان ہمارا دوست، میرا دوست تھا، اس نے مجھے 2 دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بچے کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا. آتے ساتھ ہی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی جو منی لانڈرنگ اور یہ جو ان کی چوری ان کو پکڑ کے، اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا. رضوان آتے ساتھ ہی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا. 2 مہینے کے اندر سب کچھ ہوا. 4 وہ گواہ جن کے اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے، 4 ہارٹ اٹیک سے 2 مہینے میں مرے. سگنل گیا ایف آئی اے کو، انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا، سارے کیسز ختم کیے. ایف آئی اے ختم. ایف آئی اے ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب ایف آئی اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے وکٹمائز کرنے کا، کہ جناب کیسے پی ٹی آئی کو ختم کرو. نیب ختم. نیب پہ اپنا آدمی بٹھایا، نیب میں کیسز ختم ہو رہے ہیں. نیب والا کہتا ہے جی وہ مریم کا، وہ کہتا ہے اب پتہ ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں لنڈن میں. وہ مریم سے پوچھتا ہے، وہ مریم کا کیس کیسے ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے نیب والے سے، جی وہ جج پوچھتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ان کے فلیٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے ہمارے فلیٹ، چلو جی ان کا بھی کیس ختم. تو اب نیب کی کیا حیثیت رہے گی پبلک کے اندر؟ نیب ختم ہو گئی. اسی طرح میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ادارے چلتے ہیں رول آف لا سے، آئین کے دائرے میں رہ کے ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اچھا، اب کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر. وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے، وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ اپوزیشن کا ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ جب انکوائری شروع کرتا ہے کوئی پرائم منسٹر نہیں روک سکتا. اس لیے ان کے ادارے مضبوط ہیں. ہم نے ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اداروں کو تکڑا کیا.